بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ بہت ہی پیارے دینی بھائیوں اور عزیز دوستوں، ناظرین و سامعین و قارئین، آپ کا دینی بھائی ماجد شہیدی پھر حاضر خدمت ہے اور سابقہ مضمون کو ہی آگے بڑھا رہے ہیں۔ ریئل اسلام چینل والے، تریاق القلوب چینل والے قادیانی جری نے ہمارے خلاف جو حوالہ پیش کیا تھا، ہم اسی کو آگے بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں میں نے آپ کو اس حوالے میں جو انہوں نے یہ کہا کہ مرزا قادیانی صاحب کی اس عبارت سے ہی بتانا چاہا کہ مرزا غلام قادیانی تو کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتا ہوں، اس کی عزت کرتا ہوں جس کا ہم نام ہوں۔ مفسد مفتری ہے وہ شخص جو مجھے کہتا ہے کہ میں مسیح ابن مریم کی عزت نہیں کرتا۔ اسی حوالے میں، اسی عبارت میں، اسی صفحے پر آگے آپ پڑھیں، دیکھیں حضرت مریم کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ مسیح علیہ السلام کی عزت کے جو کچھ اس نے ان کی عزت کے بارے میں لکھا اور ان کے حقیقی بھائی بہن بتلائے، اس پر ہم تفصیلی بات کر چکے ہیں۔ آگے یہ کہ حضرت مریم کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں آپ یہ عبارت تو پڑھ چکے ہیں لیکن اس پہ بات نہ ہو سکی، ذرا پھر ملاحظہ کیجئے۔ کہتا ہے مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مدت تک اپنے تئیں یعنی اپنے آپ کو نکاح سے روکا، پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار سے بوجہ حمل کے نکاح کر لیا۔ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ برخلاف تعلیم تورات عین حمل میں، یعنی برخلاف تعلیم تورات عین حمل میں کیوں کر نکاح کیا گیا اور بطول ہونے کے عہد کو کیوں ناحق توڑا گیا، تعدد ازواج کی بنیاد ڈالی گئی، یعنی باوجود یوسف نجار کی پہلی بیوی کے ہونے کے، پھر مریم کیوں راضی ہوئی کہ یوسف نجار کے نکاح میں آوے۔ مگر میں کہتا ہوں، یہ غلام صاحب جو ہے اپنی طرف سے کہتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ سب مجبوریاں تھیں جو پیش آ گئیں، اس صورت میں وہ لوگ قابل رحم تھے نہ قابل اعتراض۔ اچھا جناب، اس عبارت میں مرزا غلام محمد قادیانی نے حضرت مریم صدیقہ علیہ الرضوان سے متعلق جو کچھ لکھا ہے آپ نے بھی غور کر لیا ہوگا۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور عبارت دیکھیں۔ یہ عبارت ہے، کتاب کا نام ہے ایام الصلح۔ ایام الصلح نامی کتاب کی عبارت ہے مرزا قادیانی کی، اور یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 300۔ یہ کتاب قادیانی صاحب نے کب لکھی ہے؟ جہاں یہ کتاب ختم کرتے ہیں تو آخر میں لکھتے ہیں جنوری 1899، گویا یہ 1899 کی ان کی تصنیف ہے۔ تو اس کتاب میں مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ افغان جو قبائل ہیں، یوسف زئی، داود زئی وغیرہ، ان کے بارے میں دلائل دے رہا ہے کہ دراصل یہ بنی اسرائیل ہیں، اور اس کے قرائن بیان کرتے ہیں۔ ان قرائن کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ افغانی قبائل جو ہیں یہ اصل میں بنی اسرائیل میں سے ہیں، ان قرائن کو بیان کرتے ہوئے 5واں قرینہ بیان کرتا ہے۔ دیکھیے یہ عبارت ذرا، لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے، نقل کفر کفر نہ باشد، صفحہ نمبر 300 ہے، روحانی خزائن کا، جلد نمبر 14، ایام الصلح کتاب کا نام ہے، اور یہ اصل کتاب بھی میرے پاس ہے، بہت پرانی، اس کا صفحہ نمبر 66۔ لکھتا ہے جی، 5واں قرینہ ان کے وہ رسوم ہیں، یعنی افغانیوں کے، جو یہودیوں سے بہت ملتے ہیں۔ مثلا ان کے بعض قبائل ناطہ اور نکاح میں کچھ چنداں فرق نہیں سمجھتے۔ ناطہ یعنی منگنی اور نکاح میں ان کے بعض قبائل ناطہ اور نکاح میں کچھ چنداں فرق نہیں سمجھتے، یعنی کچھ زیادہ فرق نہیں سمجھتے۔ اور عورتیں اپنے منصوب سے، جس کے ساتھ منگنی ہوئی ہوتی ہے، اور عورتیں اپنے منصوب سے بلا تکلف ملتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں۔ اچھا، اب آگے دیکھو، بیچ میں حضرت مریم کو لے آیا، لکھتا ہے، حضرت مریم صدیقہ کا اپنے منصوب یوسف کے ساتھ قبل نکاح کے پھرنا اس اسرائیلی رسم پر پختہ شہادت ہے۔
مگر خوانین سرحدی کے یعنی سرحد کے جو خوان لوگ ہیں ان کے بعض قبائل میں یہ مماثلت عورتوں کی اپنے منصوبوں سے حد سے زیادہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات نکاح سے پہلے حمل بھی ہو جاتا ہے۔ نکاح ہوا ہی نہیں، کہتا ہے بعض اوقات نکاح سے پہلے حمل بھی ہو جاتا ہے، جس کو برا نہیں مانتے بلکہ ہنسی ٹھٹھے میں بات کو ٹال دیتے ہیں، کیونکہ یہود کی طرح یہ لوگ ناطا کو ایک قسم کا نکاح ہی جانتے ہیں جس میں پہلے مہر بھی مقرر ہو جاتا ہے۔ ذرا غور کے ساتھ اس عبارت کو پڑھیے اور پھر ہم قادیانی حضرات سے ہی یہ ساری عبارت جو اس قادیانی جری نے پیش کی ہے وہ، اور یہ جو عبارت ابھی میں نے آپ کے سامنے ایام الصلح کی پیش کی ہے، ان دونوں عبارتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم قادیانی حضرات سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ کیا حضرت مریم صدیقہ کو حمل پہلے ہوا اور نکاح بعد میں؟ کس مستند غیر محرف کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے؟ یہاں تو یہ جو کشتی نوح کی عبارت ہے جس کو قادیانی صاحب نے پیش کیا، جس پر ہم بات کر رہے ہیں پہلی، کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مدت تک اپنے آپ کو نکاح سے روکا، پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار سے بوجہ حمل کے نکاح کر لیا۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ پہلے آپ یہ تو بتائیں کہ مریم کو حمل پہلے ہوا اور نکاح بعد میں، یہ جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں یہ کون سی کتاب میں ہے؟ قرآن میں، حدیث میں؟ اگر کسی انجیل میں بھی تھا تو اس ظالم نے اس کا بھی تو حوالہ تو کوئی نہیں دیا، بغیر حوالے کی بات کر رہا ہے، گویا یہ ایک مسلمہ چیز جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے دین اسلام میں بھی یہ مانی ہوئی بات ہے۔ نہیں، یہ قادیانی اسلام کی باتیں ہیں، دین اسلام کے نہیں۔ اگر کہو کہ بھئی یہ اناجیل میں ہے تو میں پہلے دکھا چکا ہوں کہ آپ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے جو یہ اناجیل ہیں بائبل کی کتابوں کو محرف، مبدل، ناقص اور ناتمام قرار دیا ہے۔ قرآن کے حوالے سے تو ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ محرف، مبدل، ناقص اور ناتمام، پھر وہ کیسے حجت ہو سکتے ہیں؟ اور پھر یہ بتائیں کہ حضرت مریم نے اللہ تعالیٰ سے بطول کنواری رہنے کا جو عہد کیا تھا اس عہد کی خلاف ورزی کر کے کیا مسیح کی والدہ مریم مومنہ رہیں؟ کہہ رہے ہیں نا جی کہ بطول ہونے کے عہد کو کیوں ناحق توڑا؟ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں بھئی کب توڑا؟ اگر بطول کے عہد کو اتنا توڑا ہوتا اور تورات کے حکم کی خلاف ورزی کی ہوتی تو قرآن ان کی شان میں کیسے کہہ سکتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اس نے تو احکام شریعت کی تصدیق کی۔ اسی طرح سے اگلا سوال یہ ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے باپ کا ذکر کر کے مرزا غلام احمد نے یہودیوں کی ہم نوائی کی ہے یا نہیں کی؟ اور پھر جو خود منصف بن کے کہہ رہا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ سب مجبوریاں تھیں جو پیش آ گئیں، اس صورت میں وہ لوگ قابل رحم تھے نہ قابل اعتراض۔ بھئی یہ جو مجبوریاں ہیں کیا ان کا ذکر کہیں اسلامی ماخذ میں بھی موجود ہے؟ قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کرام کے کہیں اجماع ہو یا کسی صحابی سے کوئی روایت ہو اس بارے میں؟ تو یہ اشاروں کے نایوں میں مسیح علیہ السلام کی والدہ مریم صدیقہ کی انتہائی درجے کی جو ہے یہ توہین کر رہا ہے۔ اچھا اب یہ جو ایام الصلح کی عبارت ہے اس پہ آپ پھر سے دیکھیں کہ مریم صدیقہ کا اپنے منصوب یوسف کے ساتھ قبل نکاح کے پھرنا اس اسرائیلی رسم پر پختہ شہادت ہے۔ وہ ظالم کون سی کتاب میں ہے یہ؟ قرآن میں، حدیث میں، ریئل اسلام جو ہے اس میں تو کہیں ہے نہیں۔ قادیانی اسلام میں کہیں یہ بات ہوگی یا عیسائیوں میں، عیسائیوں کی کتابوں میں جنہیں خود ہی تم کہہ چکے ہو کہ ذرا برابر بھی قابل اعتبار نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ بعض سرحدی پٹھان قبیلوں کی لڑکیاں نکاح سے پہلے اپنے منصوبوں سے حاملہ ہوتی؟ تو اس کتاب کی شرعی حیثیت تو کچھ بتلائیں۔ تو یہ جو کہتا ہے کہ حضرت مریم صدیقہ کا اپنے منصوب یوسف کے ساتھ قبل نکاح کے پھرنا اس اسرائیلی رسم پر پختہ شہادت ہے، تو گویا یہ کہہ رہا ہے مرزا غلام قادیانی کہ مریم صدیقہ جو ہیں وہ اپنے جو منگیتر یوسف کے ساتھ نکاح سے پہلے پھرا کرتی تھیں، اختلاط کیا کرتی تھیں۔
تو اس میں یہ بتائیں کہ حضرت مریم کا نکاح سے پہلے اپنے منسوب یوسف نجار کے ساتھ اختلاط کا مطلب کیا ہے؟ نکاح سے پہلے اپنے منصوبوں سے حاملہ ہونے والی لڑکیوں کے ساتھ جو مرزا غلام احمد قادیانی نے مریم صدیقہ علیہ السلام کو تشبیہ دی ہے، کیا اس سے مرزا غلام کی یہ مراد نہیں تھی کہ انہی لڑکیوں کی طرح معاذ اللہ مریم بھی حاملہ ہو گئی؟ ورنہ اس تشبیہ کا کیا مطلب؟ دیکھو بھائی، مرزا قادیانی کی اس عبارت کا صاف مطلب یہ ہے کہ حضرت مریم اپنے منسوب یوسف نجار کے ساتھ نکاح سے پہلے اختلاط کرتی تھی معاذ اللہ، اور اس کے ساتھ گھر سے باہر چکر لگاتی تھی، اور پٹھانوں کے بعض قبائل کی طرح نکاح سے پہلے حاملہ ہو گئی تھی۔ اشاروں میں، کنایوں میں یہ اس طرح سے تہمتیں لگا رہا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی والدہ محترمہ پر۔ اور کیا یہ مطلب نہیں بنتا کہ مریم کامل ایماندار نہیں تھی کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کنواری رہنے کا جو عہد کیا تھا، نکاح کر کے اس عہد کو توڑ دیا، ایام حمل میں نکاح کیا جو ناجائز تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہودیوں میں ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری بیوی ناجائز تھی، تو یوسف نجار پہلے سے شادی شدہ تھا، تو اس لیے حضرت مریم کی یوسف نجار سے نسبت اور نکاح پھر یہ ناجائز ہوئے۔ تو اس سے تمہارا متنبی جو ہے غلام احمد قادیانی کیا کہنا چاہتا ہے کہ جن کو جو کہتا ہے کہ 4 بیٹے 4 بھائی اور بہنیں اور تھیں، معاذ اللہ، پھر تو وہ سارے جب موسوی شریعت میں یہ چیز ہی جائز ہی نہیں، نکاح ہی جائز نہیں تھا پہلی بیوی کی موجودگی میں، تو پھر یہ اولاد معاذ اللہ جن کو یہ بھائی بہن کہہ رہا ہے یہ بھی ناجائز پیدائش ناجائز اولاد تھی۔ ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ حضرت مریم کا ناجائز نکاح بزرگان قوم نے اس مجبوری سے کیا کہ وہ حاملہ ہو گئی تھی مرزا کی عبارت سے، کیا یہ واضح نہیں ہو رہی بات؟ اصل بات جو ہم پہلے کر چکے ہیں کہ یوسف نجار سے حضرت مریم کی جو اولاد پیدا ہوئی، مرزا غلام احمد ان کو کیا کہتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں قرار دیتا ہے۔ اور پہلے میں عرض کر چکا ہوں، حقیقی بھائی بہن وہ ہوتے ہیں جو ایک ماں باپ سے ہوں۔ تریاق القلوب میں جو مرزا نے اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ چوتھا بیٹا پیدا ہوا، اس سے پہلے 3 اس کے حقیقی بھائی پیدا ہو چکے تھے، وہ بھی حوالہ سامنے رکھیں۔ اگر ماں ایک اور باپ مختلف ہوں تو ایسے بہن بھائی کو کیا کہتے ہیں؟ اخیافی۔ اگر باپ ایک اور مائیں الگ الگ ہوں تو انہیں کہتے ہیں علاتی۔ حقیقی بھائی بہن کیا ہوتے ہیں؟ کہ جن کی ماں اور باپ ایک ہی ہو۔ اچھا، تریاق القلوب میں مجھے ایک اور حوالہ ملا ہے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ دونوں حوالے پہلے سے کسی عالم کی کتاب میں مجھے نہیں نظر آئے، یہ نہیں ملے، اور شاید یہ اتنا حقیقی بہن بھائی کا مطلب معنی اتنا بدی ہے کہ کسی اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن مرزائیوں پہ، قادیانیوں پہ، جو اپنے آپ جو احمدی کہلاتے ہیں، ان پہ حجت تمام کرنے کے لیے میں نے یہ تریاق القلوب کا حوالہ دیا ہے کہ وہ حقیقی بہن بھائی کیا ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور حوالہ ملا ہے تریاق القلوب سے، وہ بھی دیکھیں۔ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، ایک دفعہ میری بیوی کے حقیقی بھائی میر محمد اسماعیل کا پٹیالہ سے خط آیا۔ جی، تو میر محمد اسماعیل یہ جہانی مرزا غلام قادیانی کا سالہ ہے، جس کو ہم برادر نسبتی کہتے ہیں۔ اس کی بیوی جو نصرت جہاں بیگم ہے مرزا غلام قادیانی کی، اس کا بھائی ہے، اور ان دونوں کا باپ تو نواب ناصر ہے، مرزا کا جو سسر ہے۔ اب مرزائیوں سے سوال یہ ہے کہ ماں ان کی ایک ہے یا نہیں؟ اگر ان دونوں کے ماں باپ ایک ہیں تو تبھی تو یہ حقیقی بھائی بنے مرزا کے۔ اس طرح سے یہ ایک دوسرا حوالہ خود مرزا غلام قادیانی کی کتاب سے مل گیا کہ حقیقی بہن بھائی وہ ہوتے ہیں کہ جن کی ماں اور باپ ایک ہوں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے عیسیٰ علیہ السلام پر یعنی یوسف نجار کو ان کا باپ قرار دے کر بہت بڑی تہمت لگائی ہے۔ یہ توہین ہے اور اس سے جو ہے انکار نہیں کیا جا سکتا۔